السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز اتوار میں نے سوچا کہ چند ضروری باتیں آپ تک پہنچا دوں۔ سوال کرتے ہیں آپ، میں جواب دیتا ہوں۔ اس حد تک مسئلے کی معلومات آپ کو ہو جاتی ہے۔ اور لاک ڈاؤن کے اندر بہت سے لوگ یوٹیوب پر اور دیگر جگہوں پر علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں۔ آپ میں سے بھی بہت لوگ سنتے ہیں۔ اب کس کس کو آپ سماعت کرتے ہیں، کیا کیا سنتے ہیں، بولنے والا کیا بولتا ہے، اب اس چیز سے تو میں ناآشنا ہوں، لیکن بہرحال میں پھر بھی یہی گزارش کروں گا کہ جو شریعت مطہرہ کے پابند علماء کرام ہیں، اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار، انہی کے بیانات سنیے، انہی کی باتوں پر عمل کیجیے، کیونکہ زمانہ بڑا پرفتن ہے۔ آج کی نشست میں آپ سے صبر کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وجہ اس کی یہ بنی ہے کہ بہت سے احباب فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں دعا کے لیے، اور ساتھ ہی یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ حضرت کیا ہوگا، کعبۃ اللہ کا طواف بند ہے، عمرہ کی سعادت سے لوگ محروم ہے، زیارت مسجد نبوی اور روضہ اطہر کی زیارت اور مقدس مقامات کی زیارت، حتیٰ کہ اپنے اپنے شہروں میں مسجدیں بھی بند ہے، لوگ نماز کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں۔ رمضان کریم کا مہینہ قریب ہے، اور ایسے میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ نماز باجماعت کی حاضری سے محروم ہوگا، اور تراویح وغیرہ بھی مسجد میں نہیں ہو پائیں گی۔ تو بعض لوگ یہ شکوہ کر دیتے ہیں کہ اتنی نمازیں اب پڑھی جا رہی ہے، گھروں میں ذکر و اذکار ہو رہا ہے، اوراد و وظائف پڑھے جا رہے ہیں، صدقہ خیرات کیا جا رہا ہے، اللہ سے رات دن دعائیں کی جا رہی ہے، آخر ہماری دعائیں رنج کیوں نہیں لاتی ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ نے جب ہمیں زندگی دی ہے، سانسیں چل رہی ہے، تو زندگی کے سفر میں انسان کی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کوئی دن خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے، تو کوئی دن دکھوں کا پہاڑ توڑ دیتا ہے، کبھی مصیبت اور پریشانیوں کی آندھیاں چلتی ہے، تو کبھی خوشی کا سمندر بہنے لگتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کو دکھ سے، مصائب سے، آلام سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ مصیبتیں کبھی انسان کی ذات پر بھی آتی ہے، کبھی کاروبار پہ آتی ہے، کبھی اہل خانہ پر آتی ہے، کبھی اولاد پر آتی ہے، کبھی کھیت کھلیان پر آتی ہے، کبھی رشتہ داری میں آتی ہے، کبھی معاشرے میں آتی ہے، غرض کے مصیبت کی کئی صورتیں ہیں۔ لیکن اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پر ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو حکم فرمایا ہے، صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ایک بڑی پیاری بات اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، یعنی اس کے ساتھ جو کچھ ہو اس میں بھلائی بھلائی۔ اگر اسے خوشی پہنچے تو شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، تو اس میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ اب صبر کا معنی کیا ہے؟ اصل میں صبر کا معنی ہے کہ نفس کو اس چیز سے روک کر رکھنا جسے عقل اور شریعت نے منع کیا ہو۔ صبر کا معنی یہ ہے، مثال کے طور پر کہیں میت ہو جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ لوگ جس قسم کا واویلا کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، آہو فغاں کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، چھاتی پیٹتے ہیں، بال نوچتے ہیں، اور بعض اوقات کفریہ کلمہ بھی بول جاتے ہیں، ہائے میرا پہاڑ، ہائے میرا سہارا، ہائے ہمارے روزی کا ذریعہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں کچھ حد تک لوگ ایسا مبالغہ بھی کر جاتے ہیں کہ بات کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صاحبزادے کا جب وصال ہوا تو آپ کی آنکھیں بہنے لگی۔ کسی صحابی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آنکھ کے آنسوں اور دل کے غم پر عذاب نہیں۔ پھر آپ نے زبان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ جب یہ واویلا کرتی ہے تو عذاب ہوتا ہے، زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ مکی مدنی آقا کی زندگی آپ دیکھیں
روئے زمین پر شاید ہی ان سے پہلے ان کے بعد کوئی ایسا صابر رہا ہو کہ جس کو اہل وطن نے ہر طرح کی تکلیفیں دی ہو، ہر طرح کی تکلیفیں، راستے میں کانٹے بچھا دینا، حالت نماز میں اوجھڑی ڈال دینا، حتیٰ کہ آپ کی صاحبزادی جو حالت حمل میں تھی ان کے پیٹ میں تیر مار دینا، آپ کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبا دینا، یہاں تک کہ 3 سال آپ کو اور آپ کے رفقا کو شعب ابی طالب میں ایک گھاٹی میں قید کر دینا، آپ پر ہر طرح کی پابندیاں بٹھا دینا، یہاں تک کہ آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کرنا۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایسے صابر و شاکر آقا جس کی مثال نہیں، ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان فرماتے رہے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں جب کوئی مصیبت پہنچے بندے کو تو اسے چاہیے کہ اپنے مصیبت کے مقابلے میں میری مصیبت یاد کرے۔ آج ہم لوگ ذرا ذرا سی تکلیف پر شکوہ کرنے لگتے ہیں، شکایت کرنے لگتے ہیں۔ میں کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک گھر میں گیا، ایک خاتون اپنی غربت کا رونا روتے روتے معاذ اللہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کو پوری دنیا میں ہم ہی ملے تھے، جو اللہ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ پھر میں نے بڑے پیار سے ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے اور اس قسم کی باتوں سے پاک ہے اور اس کی بارگاہ میں ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ بہرحال ہم لوگ واقعی کبھی کبھی بے قابو ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے لفظ صبر جو ہے نا وہ صاد بے رے یہ 3 حرف کا مجموعہ ہے، مگر اس کے اندر جو ہے نا اس کے اندر ہمت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، برداشت بھی ہے، تحمل ہے، بھلائی ہے، خیر ہے، نرمی ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ غرض کہ یہ ساری بھلائیاں، یہ سارے کے سارے اوصاف اس لفظ صبر کی کائنات میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور ایک تو صبر ہے جو ہم آپ کر سکتے ہیں، اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں۔ 2 ہی باتیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کا کوئی معاملہ خیر سے خالی نہیں، جب اسے کوئی خوشی ملے تو شکر ادا کرتا ہے، مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے۔ یہ 2 باتیں ہیں۔ اور صابرین یعنی صبر کرنے والے، ان کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرما رہا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقرب کا ذریعہ بتایا، دین کی سرداری بتایا، اور بے حساب اجر، نصرت ربانی اور رب کی رحمتیں پانے کا ذریعہ بتایا گیا، سبب قرار دیا گیا۔ صبر کے اوپر بے شمار قرآن کریم میں لگ بھگ 70 مقامات پر اور بے شمار احادیث صبر کے حوالے سے۔ اللہ کے حبیب ایک جگہ فرماتے ہیں جس بندے پر ظلم کیا جائے اور اس پر وہ صبر کرے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کی دنیا کی پیاری چیز لے لوں، یہ حدیث قدسی ہے جس کے راوی مصطفیٰ ہے اور فرمان خدا کا ہے۔ مصطفیٰ کریم روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں بندے مومن کی دنیا کی کوئی پیاری چیز لے لوں اور پھر وہ صبر کرے تو اس کی جو جزا ہے، اس کا جو بدلہ ہے، وہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تم سے کوئی تمہاری پیاری چیز لے لے، آپ اس پر صبر کریں، شکایت نہ کریں، تو آپ کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ آج لوگ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں، گلے شکوے کرنے لگتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ڈپریشن کا شکار ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہے، شوگر، بلڈ پریشر جیسے کئی ساری بیماریاں لوگوں کو آ گئی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ صبر نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور بھی بہت ساری خرابیاں، رات بھر نیند نہ آنا، ہمیشہ ٹینشن میں لگے رہنا، چڑچڑاپن آنا، جھگڑے ہونا، بات بات پر لڑائیوں کے لیے اتارو ہو جانا، سینے بغض و کینوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیشہ مسلمانوں کی آستینیں چڑھی رہتی ہے، یہ پل وہ پل میں کسی کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ دیکھتے ہیں نا آپ مسلمانوں کے محلے کے اندر اکثر کیسز چوکیوں میں جو پڑے رہتے ہیں، کورٹ کچہری میں پڑے رہتے ہیں، مسلمانوں ہی کے تو پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری صبر نہ کرنے کی بنا پر ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ صبر و تحمل کرے۔ اور ایک بات، ایک تو صبر ہے اور ایک ہے صبر جمیل۔
خوبصورت صبر، ایک ہے صبر اور ایک ہے صبر جمیل۔ صبر جمیل کہتے ہیں خوبصورت صبر کو، بہترین صبر کو۔ وہ ایسا صبر ہے کہ جب بندہ کسی مصیبت پہ صبر جمیل کرے تو دیکھنے والا پہچان ہی نہیں کہ اس کو کوئی مصیبت گزری، یعنی چہرہ چمکتا دمکتا بارونق ہو، محسوس ہی نہیں ہو کہ اسے کوئی غم پہنچا۔ یہ صبر جمیل ہے۔ آج ہم کو ذرا سی تکلیف ہو گئی تو ہم نیچے سے اوپر تک لکھنؤ کا ماتم کدا بن جاتے ہیں۔ معلوم پڑتا ہے کہ ابھی شیعوں کا ایک بڑا قافلہ آ کر ہم پر ماتم کر کے چلا گیا۔ ہم زبان سے نہیں تو اپنے حال سے اپنے دکھوں کو بیان کرتے ہیں، دیکھنے والا ہم پر ترس کھائے، ہمیں تسلیاں دے۔ ایسا نہیں، صبر جمیل۔ ایک بڑا پیارا واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں کہ دوران طواف ان کی نظر ایک عورت پر پڑتی جو بڑی حسین جمیل خوبصورت، بے حد خوبصورت، اور چہرے پر جو اس کے بشاشیت ہے، چمک دمک ہے، اور جو رونق ہے، اس کو دیکھ کر وہ محو حیرت ہوتے ہیں اور دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ اسے تو کبھی زندگی میں کوئی غم چھو کر بھی نہیں گزرا ہوگا، چلو اس کا حال ہی پوچھ لیتا ہوں۔ قریب آئے، سلام کیا اور کہا محترمہ آپ اتنے خوش ہیں، حشاش بشاش ہیں، ذرا یہ بھی تو بتائیے کہ کبھی غم سے بھی آمنا سامنا ہوا ہے، تکلیف بھی دیکھی ہے زندگی میں آپ اپنے خیال میں کہ اسے کبھی کوئی غم گزرا ہی نہیں؟ تو وہ عورت کہتی ہے مالک بن دینار بیٹھو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ کہتی ہم لوگ ایک گاؤں کے اندر رہتے ہیں اور گاؤں میں حال یہ تھا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک بکری تھی اور گھر میں دو بڑے بچے تھے، 5-6 سال کی عمر کے، اور ایک دودھ پیتا بچہ تھا اور میرا شوہر تھا، یہی کل کائنات تھی ہماری۔ ایک دن اتفاق سے ایک مہمان میرے گھر میں آیا، میرے شوہر نے کہا ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں ہے لیکن مہمان کو یہ بات نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ جو بکری ہے اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ میرے شوہر نے بکری کو ذبح کیا اور جب وہ دھونے دھانے کے لیے باہر گیا تو بڑے بیٹے نے دیکھا تھا کہ ابا نے بکری کیسے ذبح کی، تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا میں تجھے بتاؤں ابا نے بکری کیسے ذبح کی؟ یہ کہہ کر چھوٹے بھائی کو لٹا دیا اور اس کے گلے پر چھری چلا دی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ چھوٹے بھائی کا خون نکل رہا تو اس پر خوف طاری ہو گیا، ڈر گیا اور وہاں سے بھگ گیا، گھر سے نکل گیا، جنگل کا راستہ اختیار کر لیا۔ اب اس کی تلاش میں میرا شوہر گیا تو اسے جنگل کے درندوں نے کھا لیا۔ میرا چھوٹا بیٹا اسے بڑے بیٹے نے ذبح کر دیا، بڑا بیٹا ڈر کے مارے بھاگ گیا، اس کی تلاش میں شوہر گیا تو اسے درندوں نے کھا لیا۔ جب یہ خبر میرے پاس پہنچی تو اس وقت میں اپنے چھوٹے بچے کو، سب سے چھوٹے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ میں نے بچے کو وہیں چھوڑا اور خبر سننے کے لیے دروازے تک آئی تو بچہ رینگتا آگے بڑھا اور تندور کے اندر کود گیا اور اس طرح وہ بھی ختم ہو گیا۔ اے مالک بن دینار یہ میرا قصہ ہے، لیکن میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو میں اپنے چہرے سے اپنے غم کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی ہوں، جس نے دیا تھا اس نے لے لیا ہے، وہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت معمولی واقعہ ہے سننے میں، لیکن خدا کی قسم صبر و رضا کی یہ ایسی ایک مثال ہے اور ایسی سینکڑوں مثالیں اسلامی تاریخ کے اندر بزرگان دین کی زندگیوں میں۔ خود سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ جن کے نام سے آج ہم نے 18 اپریل 2020 کو لنگر کیا ہے، ہر سال آپ علماء کرام سے ان کے صبر و رضا کے قصے سنتے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، گروپ کے ممبرز، سنی جمعیت الاحناف سے جڑے ہوئے بھائیوں، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے چاہنے والوں، صبر کا دامن ہاتھ سے مت جانے دیجیے۔ یہ ایک بہترین دولت ہے اور اس دولت کو سنبھالے رکھیے۔ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے بھی حالات ہیں، آج بیماری ہے، مہاماری ہے، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، کروڑ ہا کروڑ افراد بے روزگار ہو چکے ہیں، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، حالات زندگی، معمولات زندگی ٹھپ ہو چکا ہے اور ایک شہر کا دوسرے شہر سے، ایک ملک کا دوسرے ملک سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے، پوری دنیا اس پریشانی کے عالم میں ہے۔ تو پھر بھی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کو مناتے رہنا چاہیے، اس کے حضور گڑ گڑاتے رہنا چاہیے، اور سب سے بہترین موقع یہی تو ہے تہجد۔
کہ جب اپنے رب کے حضور آپ سجدہ ریز ہو جاؤ اور اس سے ایسے مانگو جیسے بچہ اپنے ماں باپ سے ضد کر کے مانگیے، منائیے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں کہ جب کوئی گندا آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اسے جلدی دو، اس کے منہ سے میرا نام اچھا نہیں لگ رہا۔ اور جب کوئی اچھا آدمی اللہ سے گر گراتا تو اللہ فرماتا ہے اس کو دینے میں تاخیر کرو، فرشتوں سے فرماتا اس کا بار بار گر گرانا، بار بار رونا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ تو کوئی چیز اگر تاخیر سے مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، نہیں، ہر حال میں دعا کرتے رہیے اور پوری انسانیت کے لیے دعا کریں کہ مولا تعالیٰ اس بیماری کو جڑ سے ختم فرمائے، معمولاتی زندگی دوبارہ بحال ہوں، اور جو غریب مسکین لوگ آج گھروں میں روزانہ کما کر کھانے والے، اچانک لاک ڈاؤن کے سبب جو لوگ گھروں میں قید ہو گئے اور فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں، جب میں فاتحہ کے بعد لنگر بانٹتا ہوں، ایسے ایسے لوگ میرے سامنے آتے ہیں کہ جن کے حال پر دیکھ کر رونا آتا ہے۔ لنگر تو ہم دیتے یہ ساتھ میں جو بھی مجھ سے بن پڑتا ہے اللہ پاک کی بخشی ہوئی توفیق سے میں بند مٹھی پیش کرتا ہوں۔ یہ بند مٹھی بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ بھی ایسا ہی کریں اپنے اپنے شہروں میں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جن سے آپ بھلے روٹھے ہوں، ایسا موقع نہیں ہے کہ آپ روٹھے رہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کتنی نیوز آتی ہے کہ دودھ کے سبب ایک عورت 8 دن تک اپنے بچی کے ساتھ دودھ نہ ملنے کے سبب روتی رہی، اس کی چھاتی سوکھ گئی، دودھ نہیں آ رہا تھا۔ کتنے لوگ کورونا وائرس تو چھوڑو بھوک کے سبب مر گئے۔ کل پڑا کہ بدایوں شریف میں ایک بوڑھی خاتون اپنے 2 پوتوں کو لے کر 4 دن تک لائن لگاتی رہی راشن کی، لیکن راشن نہیں ملا، آخر میں وہ مر گئی۔ مسلمانوں، یہ موقع ہے کہ آپ خیر خواہی کریں اور ہر شخص کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ اللہ فرماتا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جسے بھی اس وقت بھوکا دیکھو، جو تم سے بن پڑے اسے کھلاؤ، کچھ نہیں پانی ہی پلا دو۔ خیر خواہی کریں، صبر کریں، دعا کریں، شکر ادا کریں جیسا ہمارے رب نے ہمیں رکھا ہے، ہر حال میں خوش رہنا ہے۔ اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ سنی جمیعۃ الاحناف کا 33 روزہ لنگر، جس کی آج 18 دن مکمل ہو چکے ہیں، انشاءاللہ 15 دن مزید یہ لنگر چلے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو اچھے طریقے سے چلے گا۔ بس آپ کا تعاون چاہیے، ساتھ چاہیے، ساتھ بنائے رکھیے، سنی جمیعۃ الاحناف سے جڑے رہیے۔ مولا تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھیں۔ اور کوئی بات پوچھنی ہو تو گروپ کے علاوہ آپ پرسنل میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ گروپ میں سوال کا ٹائم 3 سے 6 کے درمیان ہے، جمعہ اور سنیچر کو سوال منع ہے، اس کے علاوہ آپ ہر دن سوال کر سکتے ہیں، لیکن انڈین ٹائم 3 سے 6 کے بیچ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔